اور یہ آپ کو بتایا کہ پیچھے پس منظر کیا تھا. ٹیپو سلطان جنگ آزادی جو ہے ہماری 1857 کی، اس کے بعد خلافت توڑنے کے بعد تو بالکل ہی مسلمان بیٹھ گئے خلاف، اور پھر تتر بتر کچھ کوئی کسی موضوع پہ کھڑا ہو گیا. کرنے والوں نے کیا بہت کام، اللہ تعالیٰ ان کو اجر کریم عطا فرمائے، بہت بڑے بڑے کام کیے. سر سید کا کام جیسے بھی نیگیٹیوٹی بھی لے کے آیا ساتھ، لیکن انہوں نے جس اخلاق کے ساتھ کیا وہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، تو اس سے بھی بڑے فائدے بھی ہوئے مسلمانوں کو. بہرحال یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو دین دین بحیثیت اجتماعی نظام، بحیثیت ایک حکمران نظام، یہ تو بالکل تباہ ہو کے رہا. علماء کرام بھی اسے تہی دست ہو گئے کہ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، کون سوچے اتنی بڑی بات کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ حکومت میں آ کے ان سب کو للکاریں گے. انگریز جس کی سورج غروب نہیں ہوتا جس کی سلطنت میں، اس کو کیسے للکارا جا سکتا ہے؟ تو یہ صورت ہے. ایسے میں یہ جماعت کا قیام جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کی سب سے پہلے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جماعت ہے، ہوتا یہ تھا کہ امیر بنائے اس نے کہا یوں کر لو، سب لوگ ایسے ہونے کے جیسے سوچا، یا کچھ مشاورت کری لوگوں نے. یہاں سب سے پہلے دستور بنا ہے کہ ہم نے کس بنیاد کے لیے بنایا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا. یہ سارا دستور بن کے اس کے مطابق پھر سارا کام ہے. یہ اسی دن 26 اگست کو دستور بنا، یعنی بنا تو پہلے تھا، مولانا مودودی نے کچھ اس کے نکات بنا رکھے تھے جو پھر پیش کیے. جب پیش کیے تو پھر اس میں کچھ رائے آئی، کچھ اختلاف آیا، کچھ امینڈمنٹ آئی، کچھ تجویزیں آئیں. بالآخر یہ متفقہ طور پر سب کے اتفاق رائے کے ساتھ دستور منظور ہو گیا. جب منظور ہوا اس کے فوراً بعد کہا جی دستور منظور ہو گیا، آپ جماعت کی تشکیل کریں، جماعت بنائیں. تو 75 افراد تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جماعت جو ہے اس کی تشکیل. تو جماعت کی تشکیل ایسے ہوئی کہ سب سے پہلے مولانا مودودی نے اٹھ کے کلمہ شہادت کہا کہ پہلے تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ شہادت پڑھا ہے الحمدللہ، لیکن اس شعور کے ساتھ کہ یہ ایک پورا نظام زندگی ہے جس کو غالب ہونا ہے، تو یہ ہم پہلے اب اس شعور کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت کی جماعت میں داخل ہوتے ہیں. یہی طے ہوا کہ جو بھی اب جماعت میں آئے گا وہ نئے سرے سے کلمہ شہادت اس شعور کے ساتھ کہ ہم کیا ہماری ذمہ داری ہے وہ ادا کریں گے. تو یہ اس کے بعد مولانا منظور احمد نعمانی صاحب تھے، وہ آئے، انہوں نے کیا اس طرح ایک ایک کر کے 75 افراد نے ایک ایک الگ الگ کر کے یہ کلمہ شہادت شعوری طور پر ادا کیا، اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ ایک عہد تھا کہ ہم آج سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کریں گے. تو یہ ہے وہ تشکیل جماعت. اس کے بعد مولانا کا ایک افتتاحی خطاب ہے، وہ امیر ہونے کی حیثیت میں نہیں ہے، ابھی جماعت بن گئی، امیر نہیں ہے. تو مولانا نے کچھ باتیں بتائیں، وہ یہ ہے، یہ خطاب بلکہ اگلے دن ہوا. یہ جب جماعت بن گئی تو سب لوگ اپنے اپنے رات ہو گئی تھی اور سب لوگ چلے گئے. اگلے دن جو ہے پھر یہ آئے تو مولانا نے کہا کہ جی دیکھیں ارکان کے ذمہ کاموں کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ترم خان ہوگا تو وہ جماعت میں آئے گا، اتنا بڑا کام ہے انقلاب لانا ہے پوری دنیا میں، تو اس کے لیے بہت بڑے بڑے کوئی ایسے پڑھے لکھے اور بہت ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہر کارکن جو مسلمان ہے وہ اس کام کا اہل ہے، وہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اور یہ کام چاہے کسی بھی طبقے سے جو بھی کس طبقے سے ہو، غریب ہو، امیر ہو، کیسا ہو کیسا ہو، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے قبول پائے. تو دوسری بات یہ کہ نصب العین جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جب ہم جماعت میں آ گئے تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہماری انفرادیت کو جماعت کے تحت ہوگی، ورنہ بڑے بڑے نواب، کہیں کے نواب، کہیں کے بڑے میاں طوفیل صاحب جو بعد میں مولانا کے بعد امیر بنے، تو وہ اپنے علاقے کے بڑے ترب خان تھے، اور وہاں اس وقت کے 12 لیا کر کے آئے ہوئے تھے، اور ان کا کہ بڑی ان کو تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ تو بہت بڑے وہ. لیکن وہ آئے تو بس انہوں نے گئے تو رونے لگے، بس یہی میں تو انہوں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، وکیل تھے، وہ پینٹ تو اس کے بعد انہوں نے باقی لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا بھائی، کیسے جماعت میں داخل کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، لباس ہے، جب ذہن بدلتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے. تو پھر وہ آئے تو پھر دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ پھر کیسے وہ تبدیل ہوئے، کس طرح زندگی وقت کر دی. تو یہ ہے، تو نصب العین یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو طے کیا ہے کہ ہم نے اسلام کی غلبے کے کام کرنا ہے دین کے طور پر، یہ اللہ کا کام ہے کرنا ہے، تو اپنے آپ کو چھوڑ دو. میں کیا ہوں اس کو چھوڑ دو، میں نہیں ہوں اب کچھ بھی. اب میری رائے قربان ہے اجتماعی رائے کے اوپر. جب اجتماعی رائے آئے گی، کہیں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس میں ویسے ہی کریں گے کہ اپنی رائے دیں گے، اور رائے اگر وہ مانی جائے گی تو سبحان اللہ، ورنہ جو اجتماعی طور پر رائے ہوگی اس کے مطابق پھر ہم سمجھیں گے یہی ہماری رائے ہے. یہی صحابہ کا چلن ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے تھے خلیفہ، تو کتنی بڑا فرق تھا، ایک نبی اور ایک غیر نبی، بہت بڑا فرق تھا. تو
اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، انہوں نے کہا کہ آپ وہاں روم کے لیے جو لشکر شام کے لیے گیا ہے تبوک کے اس کے لیے، تو وہ بدلے کے لیے موتا کے مجاہدین کے بدلے کے لیے، تو اس کو ابھی نہ بھیجیں، بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حضور نے کہا کہ بھیجنا تو میں نے بھیجنا ہے قیمت پہ۔ تو وہاں شورا میں پھر آئی بات، تو سب نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے، تو پھر سب کی رائے بن گئی کہ ٹھیک ہے۔ پھر جسے اختلاف کیا انہوں نے کہا میرا اختلاف نہیں ہے، مجھے یہی کام ہے جو کرنے کا ہے، اس طرح۔ اسی طرح پھر اور انہوں نے کہا اچھا جی آپ نے لشکر تو بھیجنا ہے بھیجیں، لیکن اس کا جو امیر ہے لشکر کا یہ کوئی اور بنا دیں، یہ تو بچہ ہے چھوٹا سا، حضرت عمر بھی اس کے نیچے کام کریں گے، اور فلاں بھی، اور خالد بن ولید بھی، اور عمرو بن العاص بھی، اتنے بڑے بڑے سپہ سالار ہیں تجربہ کار، اور یہ تو بچہ ہے چھوٹا، اس کے ہاتھ اس کو امیر نہ بنائیں، چلو امیر چینج کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے میں اس کو نہیں کروں۔ کسی نے کہا اچھا زکوٰۃ کے لوگ منع کرتے ہیں ورنہ تو بڑی بغاوت ہو جائے گی، زکوٰۃ ختم کر دیں، نہیں یہ نہیں ہوگا، ایک رسی بھی اگر زکوٰۃ میں کوئی دیتا تھا وہ نہیں دے گا تو میں اس کا جنگ کروں۔ اس طرح نے کہا تو سب لوگ قائل ہو گئے۔ قائل ہونے کے بعد پھر سب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی میں ہم تو پہلے کہا تھا، ہم نے تو یہ کہا تھا، یہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ جب آپ آئے ہیں تو اپنی انا کو ختم کر دیں، آپ انفرادیت کو اجتماعیت پہ قربان کر کے آئیں، اجتماعیت کا بھلا سوچیں اور اپنے نصب العین پر نظر رکھیں، اور جماعتی زندگی کے قواعد جو ہے اس میں خیر خواہی اور اخلاص اختیار کریں، پارٹی کی حمایت کریں، لیکن پارٹی کی حمایت ایسے نہ کریں کہ وہ چاہے پارٹی غلط کری صحیح کری اس کے پیچھے، ایسا نہیں، اندھا دھند نہیں کریں، پارٹی غلط کری تو پارٹی کی اصلاح کریں، ایسے ہی اپنے دوسرے ساتھی ہیں ان کی مدد کریں، اس سے اخلاص کریں، ان کو اچھی بات کا حکم دیں، بری بات سے روکیں، اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کا بہتر یہی کہ اس کو غلط کام سے روکے، یہی اس کے ساتھ خیر خواہی۔ پھر غیبت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، اور جماعتی زندگی میں ایک اہم چیز جو ہدایت دی کہ وہ نجوہ نہ کریں۔ نجوہ کا مطلب یہ ہے کہ جتھے بندی، کہ دو چار بندے ملائیں کہ نہیں یار یہ تو غلط ہو رہا ہے، اس کو نہیں یوں کرتے ہیں، اس کے خلاف تو سازش کر لی، امیر کے خلاف کر دی، کسی اور نے کسی چیز کے خلاف کر دی، شورا میں بیٹھ کے آگے مل، اپنی رائے رکھیں، ہر جگہ آزادی کے ساتھ رکھیں، اس کے لیے دلیل دیں، اگر وہ مان لی جائے تو سبحان اللہ، نہیں مان لی جائے تو جو اجتماعیت کی رائے اس کے اندر اپنی رائے کو قربان کریں۔ تو یہ کچھ چیزیں دی ہے، اور یہ بھی کہا کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ بغیر جماعت کے نہیں ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے، اور جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے، اور امیر بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ تو یہ نظم ہے جماعت کا، جب جماعت میں آئے تو پھر اس کو فالو کریں، جب امیر ہے تو اس کی اطاعت جو ہے فالو۔ ڈاکٹر صاحب دوبارہ دہرا دیں، یہ بڑی زبردست بات آپ نے، یہ حدیث مبارکہ ہے، رسول نے تمام بہت اہم چیز ہے۔ بلال بھائی آپ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، فرمایا کہ اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے، جماعت کے بعد کوئی اسلام نہیں ہے، ایک بات۔ اب جماعت جو ہے وہ امیر کے بغیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جماعت ہے لیکن امیر نہیں، ایسا نہیں ہوتا، جماعت امیر کے بغیر نہیں ہے۔ تیسری بات ہے امیر نہیں ہے اگر امیر کی اطاعت نہیں ہے، اس کا مطلب جو جماعت میں ہے وہ مکلف ہے کہ امیر کی اطاعت کرے، لیکن یہ بات ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی بھی کسی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ امیر کی اطاعت آپ کے اوپر لازم ہے ایسے جیسے اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے، تو اس لیے وہ لازم ہے۔ لیکن جہاں کہیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہاں آپ اس کو امیر کو سیدھا کریں، اس کو ہٹائیں، اس کو دلیل دیں، کریں، یہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بغیر آپ کسی جائز بات ہو جو شرع کے خلاف نہیں ہے اور آپ اس کو نہیں مانتے تو یہ نہ بالکل جماعتی زندگی کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہے بنیادی جو ہے۔ ہمارے ایک فیضان مدینہ کے ساتھی تھے، فیضان مدینہ، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے حضرت علی کی روایت پیش کی تھی، جس زمانے میں کوئی امیر نہیں ہوتا اس کا شیطان امیر ہوتا ہے، انہوں نے یہ بولا۔ بات تو صحیح ہے، صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ اچھا دوسرا یہ تو خیر فضائل اعمال کے بھی اندر بھی ہے کہ ایک غزوے کے اندر حضرت خالد بن ولید اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، مطلب جی تلخی پیدا ہو جی گئی، جی تو وہ کیس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت کرو چاہے اس کا سر مکھی کے سر کے جتنا کالا جی ہو۔ جی بالکل اچھا، بالکل صحیح فرمایا۔ اب اگلا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس سے کچھ سوالات ہیں کہ پھر یہ اب جماعت بھی بن گئی، جماعت کی بنیادی باتیں طے ہو گئیں، اب امیر کیسے بنا، کون امیر بنا، کیسے امیر بنا، اس کے کیا کرائٹیریا رکھا گیا، سب نے کہا کہ بس یہ بن جائے یا مولانا مودودی نے کہا کہ میں نے بلایا ہے اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ مجھے امیر بنایا جائے، کیا طریقہ کار ہوا کیا نہیں ہوا،
یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ یہ فضل احمد صاحب اس سلسلے کو روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جماعت کا پہلا اجتماع جو کہ یکم سے 5 تک رہا، شعبان، یکم سے 5 شعبان 1360 بمطابق 25 اگست سے 30 اگست صحیح 1941 40 تو اس میں جو ہے نا جب امیر کے لیے انتخاب کرنے کے لیے جب وقت آیا تو سب نے آپس میں اس پر جو ہے نا بحث کی اور اس پر ہر ایک نے اپنی تجاویز دی کہ کس طرح سے جو ہے نا امیر کو مقرر کیا جائے۔ تو بعض لوگوں کا اس میں رائے یہ آئی ہے کہ جی نہیں، اس وقت ہم امیر ایک معینہ مدت کے لیے کسی امیر کو ہم منتخب کر لیتے ہیں، ہم جو ہے نا مستقل ابھی امیر منتخب نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم تھوڑی تعداد میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، اور بعد میں جو آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کو تعامل ہوگا کہ اگر جو ہے نا ہم ہماری ان کو جماعت میں آنے سے کہ ہم جماعت میں آئیں گے تو ہمیں اس امیر کو بھی اس طرح جو ہے نا امیر ماننا پڑے گا، تو ہماری جو ہے جس میں ہماری رائے نہیں ہے تو اس کو جو ہے اس لیے اس طرح سے بعد میں جو ہے امیر منتخب کیا جائے گا۔ تو دوسرے گروہ تھے، ان کا جو ہے نا ان کی رائے تھی کہ ابھی سے امیر منتخب ہی نہ کیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ کچھ افراد پر ایک مجلس بنائی جائے اور اس پر ایک جو ہے صدر کا اقتدام کر دیا جائے، جو کہ تمام انتظام جو ہے نا جماعت کا انتظام وہ چلائے اور تمام جو ہے نا مسائل جو ہے وہ اس کو حل کرے۔ پھر ایک تیسرے گروہ کی رائے یہ تھی کہ جماعت کا امیر لازمی ہے، کسی امیر کو غیر معینہ مدت کے لیے منتخب کرنا لازم ہے، کیونکہ اسلام میں علم اور کتاب سنت کے مطابق جو ہے نا اور اس میں جو ہے حکمت عملی کے تحت ایسا نہیں کہ جو ہے نا جماعت ہو اور امیر نہ ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ ہم جس جماعت کو جس کام کے لیے ہم جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ تو طاغوت شیطانی قوتوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اس کا اگر امین ہی نہ ہو اور جیسے کہ وہ پھر ایک سست روی کی طرف چلا جائے گا معاملہ تھا۔ پھر بہت اس میں بحث و مباحثہ اس پر کیا گیا، تو تقریباً پورا صبح سے لے کر ظہر کا ٹائم ہونے والا، تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ پھر یہ طے ہوا کہ 7 افراد پر مشتمل ایک مجلس بنائی جائے، جو کہ اس سارے معاملے کو جو ہے نا طے کرے، اور وہ جو فیصلہ کرے سارے ہم اسی پر جو ہے متفق ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کو اور سید اللہ صاحب، ابن علی صاحب، مستری صدیق صاحب اور کچھ صاحب اور 3 صاحب، تو ان سب کو جو ہے نا منتخب کیا گیا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے غور و خوض کے بعد اس کو ہم سب مان لیں گے، سب اس پر عمل کریں گے۔ چیئر اگر یہاں لگا دیں تو اس پر جو ہے نا انہوں نے پھر بہت غور و خوض کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایسے امیر کو اسی موقع سے فائدہ اٹھا تو چادر پہ بھی لگا دیں، خود خدا ترسی اور جو ہے نا ذمہ داری کا احساس ہو جس کو، اور اگر ایسا موقع آئے کہ کوئی ایسا آدمی نظر آئے کہ وہ ان سے زیادہ جو ہے نا اہلیت کا حامل ہے، تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ آگے کر دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے نا جماعت خود ہی دیکھ سکتی ہے کہ ہم اگر امیر ہمارے نصب العین سے ہٹ گیا ہے یا اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے، تو جماعت 20 جس کو جو ہے نا وہ امیر کو الگ کر سکتی ہے، ہٹا سکتی ہے دوسرا۔
تو اس طرح سے پھر یہ اس چیز کو ہے یہ جو ہے نا تقریباً پھر شام 4 بجے مولانا نعمانی صاحب نے جو ہے یہ سارے جو ہے معاملات جو طے ہوئے وہ بیان کی نکات بنائے. تو اس پر پھر سب نے جو ہے مولانا کو جو ہے بنایا امیر منتخب کر لیا. تو اس میں جو ہے سب نے بیعت کی اور عام رسمی بیعت نہیں تھی. وہی کہ جو ہے ہم جو ہے ان کے اوپر جو ہے اعتماد کرتے ہیں. اور پھر وہ جو ہے نا ایک دن پہلے جو تجدید ایمان کے وقت ایک کیفیت طاری ہوئی تھی تو پھر سب نے جو ہے نا اس پہ متفق ہو کے سب نے جو ہے اسی وہی کیفیت پھر طاری ہوئی. سب نے جو ہے نا رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا اور سب نے اللہ سے دعا کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں اور اس مسئلے میں کامیابی. ماشاء اللہ فضل احمد صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بات کو بتائی، تفصیل ڈاکٹر صاحب بتائی. دو سوال اس میں پیدا ہوتے ہیں. ڈاکٹر ابھی فضل احمد صاحب نے ایک دو باتیں کی اس میں کہ ایک تو مولانا نے کھڑے ہو کے یہ بات بتائی کہ بھائی ہمارا رسول ہے تو کلمہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بس سمپل. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اس وقت مولانا نعمانی اور دیگر جتنے بڑے اکابرین اس کے اندر شامل تھے جی تو جو کارکنان کی حیثیت میں لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بہت پرہیزگار اور تقویٰ شار اور اس طرح کے جو ہے نا وہ اشخاص تھے. تو کیا انہوں نے جو وہ تجدید کی جی کہ ہم یہ جماعت کیوں بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیوں منسلک ہو رہے ہیں، صحیح. بجوز اس کے کہ اس سے پہلے اور دینی جماعتیں موجود تھیں اس پورے بر صغیر ہندوستان کے اندر اور بڑی جماعتیں تھیں، علماء ہند اور دیگر اس طرح کے اور مزید جماعتیں تھیں. تو ان دونوں نے جو یہ بات بتائی کہ وہ شیطانی طاغوت اور وہ قوتیں اس کے اگینسٹ میں یہ جماعت بنانا چاہ رہے ہیں، بالکل اخلاص پر مبنی اور پریکٹیکل جماعت. اس پہ تھوڑا سا آپ اور مزید روشنی ڈال دیجیے مختصر. گزارش یہ ہے کہ یہ بات اب بڑی بہت اہم بات ہے کہ جو اس وقت موجود تھے وہ کوئی دینی لحاظ سے ایسے نہیں تھے کہ عوام اٹھ کے آ گئے وہاں پر کو پتہ کرنا ہوتا ہے اچانک کسی اجتماع میں آئے چلو آؤ جی اور اس طرح نہیں. پورے ہندوستان کہاں یہ کابل کے قریب پشاور اور یا یہاں سے لے کے اور بنگال تک کا پورا اس میں سے لوگ وہ تھے جو لٹریچر کے ذریعے ترجمان القرآن شائع ہوتا تھا. اس میں یہ ساری باتیں لکھی جاتی کہ اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے مسلمان میں. اور سب لوگ ذہنی طور پر قائل تھے، دینی مزاج رکھنے والے تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے، قرآن و سنت سے واقف تھے. وہ لوگ جنہوں نے یہ اٹریکٹ کیا کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، یہ مسلمان کا یہ کام ہے جو قرآن و سنت میں ہے، یہ ہم آج کل نہیں ہو رہا، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، جماعت پیدا ہونی چاہیے بننی چاہیے. یہ سوچ کے وہاں آئے تھے. تو جو بڑے بڑے علماء تھے، یہ جعفر پھلواری صاحب ہیں، منظور نعمانی صاحب ہیں، بڑے بڑے علماء تھے، بہت بڑے جید علماء تو یہ تھے. تو مولانا مودودی نے اس سے ایک دن پہلے یعنی انتخاب امیر سے ایک روز پہلے جب جماعت بنی تھی 26 اگست کو، اسی دن اپنے اس میں بتا دیا تھا افتتاحی خطاب میں کہ دیکھیں میرا کام ہو گیا ختم. میں نے ایک بات میرے پاس آرگن تھا ترجمان قرآن کا، میں نے اس میں سب کو دعوت دے دی. اب آپ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جماعت ہونی چاہیے، تو بس ٹھیک ہے جماعت بنائیں. اس کے بعد اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے بلایا تو میں ہی امیر ہوں، ایسا مطلب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ اتنا بڑا کام ہے، اس میں امیر کو مزے کا کام نہیں ہے، تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے البتہ یہاں اس جماعت میں کام کرنا، چاہے کسی بھی حیثیت میں کام کرنا ہے، کارکن کی حیثیت میں کم سے کم کام بھی کرنا، یہ میرے لیے صدر اور وزیر اعظم کسی ملک کا بڑے ملک کا ہونے اس سے اچھا یہ ہے کہ مجھے اس کارکن کا، کیونکہ میں تو اس کام کے لیے جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا تھا، تو اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے. تو میں یہاں کارکن کے طور پر کام کرنا بھی اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں کسی اور بڑے کام سے. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے، اور آپ بھی یہ نہ سمجھو کہ اب کیونکہ اس نے بلایا تو اب اس کو امیر بننا ہے، یا میں چاہتا ہوں کہ امیر بننا. اب آپ فیصلہ کرو کہ کس کو امیر بنانا ہے، جو بہتر ہو، تقوی کے لحاظ سے بہتر ہو، جو آپ سمجھتے ہو جس کے ثابت رائے بھی ہو، جو لے کے چل سکتا ہو، یہ سب باتیں دیکھ کے آپ اس کو امیر بنا لیں. تو یہ بات ایک دن پہلے ہو چکی تھی. میں بات میں بھی تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ کیونکہ پیراگراف میں جب پڑھا تھا تو اس میں یہ چیز بھی تھی کہ جس کو پتہ ہوگا کہ کتنی ذمہ داری ہے بننے کی، وہ خود ہی خواہش نہیں رکھے گا. اسی لیے یہ ایک پوائنٹ بھی ہے کہ جو امیر بنے گا وہ خود سے نا خواہش مند ہو. جی بالکل صحیح. اور اس کی وجہ یہ یہ اہم پوائنٹ جو عبدالغور صاحب نے جو صحیح ہے، بالکل صحیح پوائنٹ انہوں نے ریز کیا. اچھا اب یہ ہوا
اب اس کے بعد جب یہ ہوا تو اب جب انتخاب امیر ہوا تو اس وقت 3 باتیں تھیں. ان لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اب تو اتنے تو ہمارے اندر تو کوئی اس قابل ہے نہیں, اتنا بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام چھوڑا ہوا ہے وہ نہیں ہوا, وہ کرنا ہے. ابھی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو سب عام لوگ ہیں, کیسے نہیں کر سکتے؟ علماء بھی ہوں تو وہ علماء ہی ہے نا, تو اتنا بڑا کام کیسے؟ تو امیر تو نہیں بن سکتا وہ, تو کیسے بنے گا؟ تو ایسا کرتے ہیں, ابھی فی الحال نہیں بناتے. ہو سکتا ہے کل کلا کو کوئی بندے ایسے آ جائیں جو امیر بن جائیں, تو کل کو اگر آج امیر بنا لیں گے تو پھر تو کل کو کوئی اور آدمی جو قابل ہوگا زیادہ تو وہ کہے گا نہیں بھی مجھے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اس طرح کے مسائل. دوسرے رائے تھی کہ نہیں, امیر کے بغیر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, امیر بنائیں عارضی بنا لیں, پھر بعد میں جب کوئی بہتر ہوگا تو پھر بنا لیں. تو انہوں نے کہا جی امیر عارضی بھی نہیں بننا چاہیے, امیر بھی بنا لیں. تیسرے کہتے ہیں جی مستقل بنا لیں لیکن اس کے لیے یہ کر. اس طرح 3 رائے ہو رہی تھی. تو پھر یہ دوپہر تک تو یہ چلتا رہا, نہیں ہوا فیصلہ. تو پھر یہ 7 رکنی کمیٹی بنائی کہ جی آپ مل کے, علماء تھے اس میں جو بڑے اچھے جانتے تھے, انہوں نے کیا. تو آخر انہوں نے کہا کہ جی یہ اس طریقے سے, انہوں نے کہا کہ جی ہم بنائیں گے, امیر ہوگا, مستقل ہوگا, لیکن جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اپنے آپ اپنے چھوڑ دے گا. اور پھر اس طریقے سے, کیونکہ جماعت کی خیر خواہی مطلوب ہے, جماعت یہ امیر کو بننے کا شوق تو نہیں ہے, تو جماعت کی خیر خواہی کے لیے جب کوئی ایسا ہوگا تو پھر نیا امیر دیکھ لیں گے. ابھی مستقل امیر ہے, یہ طے ہو گیا. یہ طے ہو کے اب یہ فیصلہ ہو کے, پھر جب یہ فیصلہ ہو تو پھر کس کو امیر بنایا جائے. پھر سب نے اتفاق رائے کے ساتھ مولانا مودودی کو ہی امیر بنا دیا. تو جب مولانا امیر بن گئے تو پھر انہوں نے اس کے بعد پھر, یعنی ڈاکٹر صاحب یہ جو بانی جماعت ہیں وہ بھی امیر نہیں بن سکے اس وقت, نہیں بن سکے. یعنی دستور اور یعنی کہ ہمارا یہ جماعت اسلامی کا جو جی. دستور ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, جی اتنا شدت ہے اس کے اندر, بالکل صحیح. اکاؤنٹیبلٹی اتنی شدید ہے کہ اس جو بانی ہیں وہ بھی امیر نہیں بن سکے. بہت غور و فکر کے بعد اور میوچل کنسنسس کے بعد جا کے پھر وہ امیر بنے. جی بالکل صحیح, ایسے ہی. یعنی کہ یہ وہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جو دیگر جماعتوں میں جماعتیں اس وقت موجود تھیں, چاہے وہ دینی ہوں, جی سیکولر ہوں, جمہوری ہوں, یا جو بھی اس کا نام ہو آپ اس کو بتا, بلکہ وہ اسی خواہش کے اوپر بناتے بھی ہیں اور بنتے بھی بنتے, اور ابھی تک یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ایلیمنٹ جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا اہم نقطہ ہے, آپ نے صحیح کہا, وجہ جو ہے بالکل صحیح کہا. اسلامی کی. اور پھر اس کے ایک اس کا ترجمہ بھی تو دیکھیے نا, آخر میں کیا ہوا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں میں معذرت میں آپ یہ بھی ایک اور ہے, یہ بھی اس کے بعد اپنی زندگی میں ہی اس سے جو ہے نا پھر میاں طغیان آئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کہا جی میں مجھے رخصت دے دیں. اور مجھے دوسری بات یہ تھی کہ ان کی اولادوں میں سے کسی کو نہیں ہوا ہے. موروثی سیاست جیسے کہتے ہیں. موروثی سیاست یا موروثی جماعت کی. اسی طرح قاضی صاحب آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں. کیونکہ بیٹے جو ان ناراض ہیں. مولانا یہ اپنا منور حسن صاحب تھے, انہوں نے معذرت کی تھی کہ میں نے, وہ شورا نے مانی نہیں معذرت, لیکن وہ پہلے ہے جو کہ اس سے نہیں کیا, ادروائز تو سب معذرت کر رہے ہیں. تو اچھا, اب یہ اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے جو امیر بننے کے بعد مولانا مودودی نے جو افتتاحی تقریر کی ہے, وہ اس سلسلے میں جناب مظفر الدین صدیقی صاحب جو ہیں وہ. ہاں جی, السلام علیکم. یہ اختتامی تقریر تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی, اور انہوں نے تھوڑی مختصر تقریر کی تھی, 3-4 صفحات میں مل جائیے. اور اس میں ان میں وہ پوائنٹ انہوں نے گائیڈ لائن ساری دے دی کہ امیر کو کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو انہوں نے سب سے پہلے تو بتایا کہ میں اتنا زیادہ قابل نہیں تھا, لیکن آپ لوگوں نے مجھ پہ یہ بار گرا ڈالا ہے تو میں اس کو لے رہا ہوں, لیکن جب بھی کوئی اہل آدمی ملے گا تو میں دستبردار ہو جاؤں گا اور اس کو بنا دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے پہلی گائیڈ لائن انہوں نے دے دی. اور انہوں نے کہا کہ میں جو بھی کام کروں گا اب کے علم کی حد تک اور کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کو انجام دوں, خلفاء راشدین کو فالو کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دوں گا. یہ چیزیں انہوں نے بتا دی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا اور مجھ پہ کوئی کمی دیکھیں تو آپ حسن ظن سے کام کریں, آپ مجھے نصیحت کر کے سیدھا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا, بدگمانی نہ کریں مجھ سے کہ میں جان بوجھ کے ایسا کرتا ہوں گا. ٹھیک ہے نا, یہ چیز انہوں نے بتا دی. پھر انہوں نے یہی بتا دیا کہ بھائی میں جماعت کے کاموں کو پریفر کروں گا بنسبت اپنے ذاتی مفادات کے مقابلے میں, اور میں جتنی بھی اپنی ایفرٹس ہیں وہ جماعت کے لیے استعمال کروں گا, اور اس میں میرے ذاتی جو ہیں مسائل وہ اس کے آڑے نہیں آئیں گے, اس میں میں تنقید دوں گا. یہ چیز انہوں نے بتا دی. اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ جب میں صحیح کام کروں تو آپ میری تعریف کریں,
ٹھیک ہے۔ مجھے مالی یا مشوروں سے اپنے نوازیں تاکہ میں اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا, یہ چیز انہوں نے بتا دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام میں پہلے بھی کر چکا ہوں. اچھا, انہوں نے مسلک کے متعلق بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ میرا ایک خاص مسلک ہے فقہی لحاظ سے, علمی لحاظ سے, اور میں اس کو فالو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ جو مسلک ہے میں نے اپنے تحقیق کی بنیاد پہ اختیار کیا ہے, اور یہ جو مسلک ہے اس کو فالو کسی اور نے نہیں کرنا. نہ میرے مسلک کو یا میری باتوں کو آپ دلیل استعمال کریں گے کہیں, وہ دلیل بھی انہوں نے کرنے سے منع کر دیا. یہ دوبارہ دہرا دیں ذرا, یہ بڑا اچھا نقطہ جی ہے. بہت اچھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ دوبارہ دہرا دیجیے ذرا. انہوں نے بتایا کہ جو مسلک میں نے اپنے اختیار مسلک کے کیا, متعلق. ہاں انہوں نے اپنا مسلک اختیار کیا ہے. کہہ رہے سب لوگوں کو اس وقت جو لوگ تھے ان کا سب لوگوں کو پتہ ہے جو ترجمان قرآن پڑھتے ہیں, میں خاص تحقیقی اپنی تحقیق کے طور پہ اپنا ایک مقصد بنایا ہے, میں اس کو فالو کرتا ہوں. لیکن ایز اے امیر جماعت ارکان پہ یہ لازم نہیں ہے کہ میرے اس پہ آپ چلیں. آپ اپنی علم کریں, اپنا تحقیق کریں, اپنی جستجو کریں, اور اس کے بعد اس کو اختیار کریں, اور میری چیزوں کو ایز اے مثال کے مثال کے طور پہ پیش نہ کریں. جی ٹھیک ہے, کہ تو چونکہ یہ چیزیں انہوں نے, کیا ہاں, مسلک یہ ہے کہ حکومت اپنا مسلک یہ ہے. کہ آپ اپنی تحقیق کریں. آپ زبردست مجھے مثال نہ اتنا بتائیں. اہم نقطہ ہے یار. جی. اندازہ کریں, ایک امیر یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ اپنی تحقیق اور علم کی بنیاد پہ جو ہے نا کسی کو فالو کر رہا ہوں, لیکن پوری جماعت جو ہے میرے مطابق یا میرے اوپر نہ چلے, اپنی تحقیق اور اپنے اس کے حساب سے چلے. ویسے امام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہ امام ابن تیمیہ کے مطلب زیادہ فالوورس میں صحیح. ایسا ہے نہیں, وہ بنا دیا لوگوں نے. آپ تو بس یہ سوچیے پوائنٹ سے, موٹے موٹے بہت سے معاملات امام ابن تیمیہ سے ریفریش کیا انہوں نے بہت. لیکن جو پوائنٹ جو ہمیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ اگر جماعت میں ہم آ رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ ہمیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے یا ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے پاس یہ ذمہ داری ہے, تو اس کی گائیڈ لائن امیر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اختتامی تقریر میں دے دی. صحیح. اور اگر آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو پوری ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے کہ آپ نے جماعت میں کیسے رہنا ہے, نظم کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے. تو وہ ساری جو آپ کو جو ہے لرننگ وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے. ماشاء اللہ جناب, یہ بڑی صدیقی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اور ٹو دی پوائنٹ بات کو مکمل کیا ہے. اپنے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر پر جماعت کا کیا حق ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت پر امیر کا کیا حق ہے, اور تیسری ایک اصولی بات, امیر پر جماعت کا یہ حق ہے کہ امیر اپنی ذات سے بڑھ کر جماعت کی فلاح خیر, اس کے اپنے ٹائم, ذاتی ٹائم کی بجائے جماعت کو ٹائم دینا, اس کی فلاح دیکھنا, وہ حت الوسع اپنے جو ہاں تک بن پڑے اپنی تمام تر ساری جدوجہد میں جماعت کی فلاح دیکھنا, یہ امیر کا فرض ہے اور جماعت کا حق ہے. اور جماعت کا جو حق ہے, جماعت کا جو امیر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جماعت امیر کو مشورے دے, اس کی ساتھ پشتی بازی کرے, اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے, پھر جو کام بھی ہو چھوٹے بڑے میں ہر کام میں وہ اس کو لپک کے اس کی اطاعت کرے, اطاعت کر کے اس کے ساتھ چلے, یہ امیر کا حق ہے. ایک بات بے حیثیت جماعت یہ جو ڈسکس ہو گئی بہت زیادہ اچھی طریقے سے کہ میرا ایک مسلک ہے, میری ایک تحقیق ہے, اس کو میرا ایک نقطہ نظر ہے. جماعت پہ کسی بھی کوئی لاگو نہیں ہوتا نقطہ نظر, ہر کوئی اپنا, نہ مجھے کوئی پابند کرے کہ نہیں آپ یہ نقطہ نظر چھوڑو, نہ میں کسی کو پابند کروں کہ آپ یہ نقطہ نظر لازمی پکڑو. اور پوری جو بھی اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو آپ اس کی حجتیں دلیلیں, میری صفائیاں نہ دیتے, پھر میری صفائی کو نہ دیں, میری صفائی نہ دیں. آپ جانے مودودی جانے, مودودی کا کام جانے, آپ جماعت کا کام کریں, جماعت جس مقصد کے لیے اس طرف آئے. یہ بات ہے. بہت بڑی بات. تو دوسری بات یہ کہ کسی کو آپ جب کوئی بحث ہو کسی مسلک پہ یا کسی بات پہ تو میری چیز کو بطور حجت پیدا نہ کریں کیونکہ مودودی نے کہا اس لیے صحیح ہے, یہ کوئی مسئلہ یہ نہیں. بھی بہت اہم ہے. یہ بات. تو اب اس سے اگلی بات جو ہے ہماری وہ ہے مجلس شورا جو قائم کی گئی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد شورا جو ہے وہ امیر نے اپنی شورا کو منتخب کر لیا تھا, مقرر کر لیا تھا, اور پھر اگلے دن سے جو ہے وہ شورا کو نے اپنی جو تحقیق کی, سوچا سمجھا کہ کیسے کرنا چاہیے, مشاورت کے بعد تو یہ پیش کیا کہ ہم ایسے جماعت کو چلائیں گے, یہ ہے ہمارا پروگرام. تو وہ عبداللہ گوہر صاحب آپ کے سامنے.
سر میرے خیال میں تھا کہ جو 5 پہلے سال میں بتائے تھے وہ انہوں نے بیان کر دیے. اچھا میں ذکر کیا تھا کہ یہ یہ کا انتخاب اور وہ یہ اس میں یہ ہے کہ پہلے آگے بڑھا. تقسیم کار کیا کی تھی. اگر آپ کو نہیں تیاری تو نہیں وہ اچھا آپ کو کوئی نہیں ٹھیک ہے. اس میں مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس مختصر رکھنے میں آگے بھی تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اپنا اچھا ابھی تھوڑا سا تو ٹائم ہے. تو یہ ہے کہ تقسیم کار یہ ہوئی کہ نمبر 1 شعبہ علمی اور تعلیمی، یہ شعبہ قائم کیا گیا. اس شعبے کے ذمہ یہ تھا کہ اسلام کا نظام فقر اس پر تحقیق کریں، نظام حیات کا تقابلی کریں، دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ، ہمارے عیسائیوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اور دوسرے مسالک کے حوالے سے جو ان نے کیا فرق، یہ پوری تحقیق کی. اس کے بعد تو یہ تھا کہ اس کے لٹریچر پیدا کریں، اس کے معلمین پیدا کریں، درس گاہیں بنائیں اور ایک شعبہ رہنمائی بنایا جائے. جو مسائل سوال پیدا ہوتے ہیں، جو پبلک سوال کرتی ہے، اس کے لیے رہنمائی کے لیے ایک شعبہ ہو، جو کچھ لوگ ہوں، جو ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوں، علماء ہوں، جو اس کا جواب ہر طرح علمی سطح پر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتب خانے قائم کیے جائیں پورے انڈیا میں جہاں جہاں تک بھی ممکن ہے. یہ شعبہ علمی تحقیقی اس کے ذمہ تھا. دوسرا شعبہ تھا شعبہ نشر و اشاعت. اس کے ذمہ یہ تھا کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو لوگوں تک عام کیسے کیا جائے، اس کے لیے مراکز قائم کیے جائیں، رسالے طبع کیے جائیں، مختلف پمفلٹ قائم کیے جائیں. اس طریقے سے کرتے ہوئے یہ سارا کام جو ہے نشر و اشاعت کا کام کیا جائے. تیسرا تھا شعبہ تنظیم. اس میں یہ تھا کہ کارکنان کو ہدایات دینی ہے، مقامی جماعتوں کی تشکیل کرنی ہے، تحریک کے رفتار کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف کس طرح جا رہے ہیں، ٹھیک جا رہے ہیں، کہیں غلطی تو نہیں ہے. اس کا جو ہے 4 شاخیں بنائی تھی فوری طور پر جو اس وقت بنی ہے. اس میں میرٹھ، آگرہ، لکھنؤ اور بریلی. بریلی کو صدر مقام بنایا تھا، جس کے جو وہ تھے منظور نعمانی صاحب جو تھے. تو جی اس کے علاوہ شعبہ مالیات تھا. مالیات میں یہ تھا کہ دارالسلام جو ہے وہ پہلے موجود تھا، اس کے جو سارے حسابات موجود تھے وہ سارے جماعت میں ضم کر دی، وہاں ختم کر کے ان کو وہاں تک حساب کر لیا. اس کے بعد جماعت کے حوالے کر دیے کہ اب یہ جماعت چلائے گی. اس میں تو 31 اگست تک کے حسابات ختم فائنل کر کے پھر اگلا جو ہے 1 ستمبر سے جماعت دے دی. اس شعبے کا ذمہ یہ تھا کہ مقامی ہر سطح پر مقامی بیت المال، اس بیت المال قائم کریں، اس بیت المال کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو پالیسیاں ہیں ان کے ذمہ لگائے، لوگوں کو باقاعدہ حسابات رکھے. زکوٰۃ کے لیے تھا کہ زکوٰۃ ہم جماعت کے ساتھی زکوٰۃ عطیات دوسرے جو ہے وہ خود بھی لیں، لوگوں سے بھی اکٹھے کریں. ایک پابندی تھی کہ جو کوئی بندہ کوئی بھی فنڈ دے، وہ اگر یہ سمجھے کہ میری پالیسی چلنی چاہیے تو ایسا کوئی چیز لینے سے انکار کر دینا چاہیے. صرف خالص اللہ کے رضا کے لیے دے تو وہ اس کو دیا جائے، اس کے علاوہ نہ دیا جائے. یہ ایک اہم بات ہوئی ہے. ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ 75 افراد تھے جو جماعت کی تشکیل میں تھے، اور اس وقت جو فنڈ تھا جو جماعت کے پاس تھا وہ بھی 75 روپے تھا، لیکن 2 آنے کم تھے. 74 روپے 14 آنے جو ہے نا وہ تھا فنڈ جو اس وقت جو سامنے ہے. تو گویا مالیت کی کمی جو ہے عدد کے اعتبار سے ہمیشہ کمی رہی ہے. یہ قصہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ اگلا تھا شعبہ دعوت و تبلیغ. اس میں یہ اہم ترین شعبہ تھا کہ شعبہ دعوت و تبلیغ کا. اس میں ان کا کام تھا دعوت پھیلانا ہے. اس کے 8 شعبے جو ہے یہ ہے، اس میں اپنے اپنے شعبے 8 شعبے قائم کیے گئے. دعوت و تبلیغ کے اپنے 8 شعبے قائم کیے کہ ان 8 شعبوں میں ہر کوئی شخص ہر جگہ جا کے دعوت میں دیتا تھا. تو وہ 8 شعبے میں آپ کے سامنے تھے. ایک شعبہ تھا علماء کا شعبہ. اس میں علماء کا ہی کام تھا کہ وہ علماء تھے. دوسرا شعبہ صوفیہ اور مشائخ، یہ شعبہ. تیسرا تھا سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو آپ نے پوچھا ہے، سیاسی جماعتیں اور علماء، یہ آپ کی اس میں آ گیا. دینی حوالے سے بھی صوفیہ، مشائخ، علماء کرام، جماعتوں کے سربراہ سب سے. اسی طرح ایک شعبہ تھا شہری عوام. اس سے کچھ لوگوں کو ملنا تھا، دیہاتی عوام سے کچھ دوسرے لوگوں کو ملنا تھا. اس طرح عورتوں میں کام عورتیں کریں گی. پھر ایک تھا سکول، کالج اور تعلیم یافتہ لوگوں میں کام کریں گے، یہ شعبہ تھا. اور 8واں شعبہ تھا غیر مسلم لوگوں میں کام کرنا. تو یہ شعبہ بنا کے تو اس طرح یہ 5 شعبے بنے اور ان کے پھر ذمہ کام لگے. یہ شورا نے جو طے کیا، یہ لائے عمل، یہ لوگوں کو ہم نے وہ ہینڈ اوور کر دیا. اب اگلا جو ہے چیپٹر وہ ہے کارکنوں کو امیر جماعت کی ہدایت. جب یہ شعبے قائم کر دی پھر امیر جماعت نے کیا ہدایت دی کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے، یہ ہے اب اگلا جو ہے.
اور اس موقع پہ تھوڑا سا کام تھوڑا رہ گیا ہمارا، تو اگر جنید صاحب کھانے پینے کا انتظام کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے اجازت ہے آپ کی جی بھائی۔ ایک تو یہ کہ تجزیہ کار کے حوالے سے جو مولانا نے اس میں بیان کیا ہے، اور ہمارے پاس یہ کتاب جو موجود ہے رضاد، اس کے اندر جو لکھا گیا کہ جماعت کا جو طریقہ کار ہوگا کام ہاں اس طریقہ کار کے مطابق کسی بھی شخص کو، یعنی کہ کوئی بھی اپنی ایک تو جو لمیٹیشن اس کی قائم ہوتی ہیں، یعنی کسی بھی شخص کی، وہ اپنی استطاعت سے باہر جا کے جو ہے نا اس پہ یعنی کہ کام نہیں کرے گا، کوئی ڈھکی چھپی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جی کسی بھی لحاظ سے۔ یہ بنیادی اصول مولانا نے اس جماعت کے بتائیں جی جی اس کو چلانے کے لیے اور اس کے کام کو طریقہ کار کو، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہوگا جو موجودہ پاکستان کے اندر، کیونکہ اس کا نام جماعت اسلامی پاکستان رکھا گیا تھا، مکمل نام اس کا بعد جماعت میں اسلامی پاکستان، یہ آج کی جو ایجاد ہے اس کے بعد کی بات ہے نا، جی کیونکہ 41 میں تو پاکستان نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد جب کوئی امینڈمنٹ کا جو میں نے 1957 کا آپ کو بتایا تو اس حوالے سے میں اچھا اس میں پھر جماعت اسلامی پاکستان کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ کوئی بھی کام ایسا ڈھکا چھپا نہیں ہوگا، کسی بھی یعنی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے نہیں ہوگا، چھپا کے نہیں ہوگا، خفیہ نہیں ہوگا، واضح ہوگا، دلیل کے ساتھ ہوگا، کھلا ہوگا اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہوگا۔ یہ اتنا واضح پیغام ہے جس کے اندر کسی بھی کہیں پہ کانفلکٹ کا کوئی سوال اور پیدا ہی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ شاید میرا خیال یہی ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہمارا موجود ہے اس کے اندر بھی ہماری ہی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کنٹریبیوشن کے بعد تو پھر یہ بالکل ہی وضاحت کے ساتھ سامنے اگر دیکھا جائے تو بات ہماری جماعت کے کام کے طریقہ کار کی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ کسی قسم کا کوئی کنٹرڈکشن ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا ہے خیال ہے؟ اس میں جو سب سے بہتر بات جو مجھے لگی ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جی انہوں نے بڑا ٹریبیوٹ دیا ہے ان کو، مولانا مودودی کو، جی بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا جی یہ ایک معجزہ تھا، یہ ایک موجودہ تھا، پاکستان معجزہ تھا۔ پھر جماعت اسلامی نے جو یہ قرارداد پاکستان، یہ قرارداد مقاصد، اس کو جو منظور کرانے کے لیے کام کیا، انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں تاریخ کو ہوا ہے اور 1 سال سے کم عرصے کے اندر یہ منظور ہو چکی تھی اور پاس ہو چکی تھی، اور یہ پارلیمنٹ اور جماعت اسلامی پارلیمنٹ میں نہیں تھی اس وقت۔ جی تو مولانا وہ تھے نا عثمانی صاحب جو ہے، شبیر احمد عثمانی علامہ صاحب، شبیر احمد وہ عثمانی پارلیمنٹ میں تھے تو ان کے تھرو یہ ہوئی تھی۔ جی تو انہوں نے کہا جی یہ معجزہ ہے، اس نے کہا ایسے میں ایسے حالات نامساعدت پاکستان کا بننا جی ہاں اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننا، اس کے بعد پھر آئین میں جو ہے نا وہ ہو کے پاس ہو جانا، یہ پوری دنیا جو جیسے تھی جو کر رہی تھی اس کے خلاف ایک پورا ایک بڑا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مشینت تھی جس پہ ہوا تھا۔ تو قرارداد مقاصد کے بعد پھر یہ آپ جو بتا رہے ہیں نا، پہلے یہ تھا، یہ اس میں نہیں ہے لیکن پہلے یہ تھا کہ جو ہم آئین کے پابند نہیں تھے اس کا، کیونکہ اس وقت جب یہ ہمارا آئین بنا، یہ دستور بنا، جماعت قائم ہوئی تو اس وقت تو انڈیا میں تھے، جی ہاں تو وہاں تو انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں کی حکومت کو تو ہم نہیں تسلیم کرتے تھے کہ یہ شرعی حکومت تو نہیں ہے، تو ہم اس کے پابند تو نہیں تھے، تو ہم اپنے مقدمات کو انگریز کی عدالت میں لے کے نہیں جاتے تھے جی اور اپنے آپ پنچایت کے ذریعے اپنے معاملات کرتے، اس طرح کے معاملات جو سرکاری سطح پہ اہم ایکٹیویٹیز ہیں اس کو نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب پاکستان بنا تو اس کے بعد 1948 میں قرارداد مقاصد ہو گئی، اس وقت بھی شروع میں یہی تھا کہ ہم پرانے ڈر پہ چل رہے تھے کہ نہیں لے کے جاتے تھے، پاکستان کی عدالتوں میں لے جاتے تھے، نہیں تھے، لیکن سے 1957 میں بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ امینڈمنٹ ہوئی کہ اب کیونکہ قرارداد مقاصد بن چکی ہے اور آئین میں یہ ایسا ہے کہ آئین اب بھی ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ ہے کہ اسلامی نظام نافذ کرو، لیکن آئین جو ہے وہ بڑی حد تک بنیادی طور پر اسلامی بن گیا، اس کی بہت سی چیزیں ابھی بھی امینڈمنٹ ہے، سود ہے ابھی چل رہا ہے، حالانکہ آئین کہتا ہے کہ سود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنی بھی گڑبڑ ہو رہی ہے ساری، وہ اکثر گڑبڑ جو لوگ ہمارے مخالف ہیں جن سے ہم لڑ رہے ہیں، وہ چاہے جو بھی پارٹی ہو، وہ سارے آئین کو توڑتے ہیں، آئین کے اوپر نہیں چلتے کوئی، لیکن سب کے خلاف FIR کٹا دی جائے گی، آئین کے خلاف کرتے ہیں، لیکن کیونکہ سارا جتھا بنا ہوا ہے، ان کا قبضہ ہوا ہے، ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے آئین پہ بھی اور پاکستان پہ بھی، اس لیے وہ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے آئین ہے، اس کے اندر ہمیں کرنا چاہیے، تم نکلو یہاں سے، ہم آئیں، یہ کام ہے جماعت اسلامی۔ تیسرا دعوت ہے نا، یہ تیسری دعوت یہی ہے، یہ تیسرا یہی ہے، آپ نکلو ہمیں آنے دو یہاں، تو ہم جب ہم آ جائیں گے تو جو چھوٹی موٹی آئین کی تھوڑی سی تو پھر قانونی طور پر اس کو بھی صحیح کریں گے، جیسے تو کیا سود ہے۔ ایک سوال اس میں یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ امام حسین جو ہے جس کاز کے لیے نکلے جی، اور جس کاز کے لیے نکلے اور سرنڈر نہیں کیا،
अगली पार्टी के सामने, तो क्या ये उससे मुमासिलत नहीं रखती कि हमारी जो दावत है और फिर वही चीज़ के जो है कोई मोरसी चीज़ जो है ना किसी भी लेवल पे, क्योंकि इमाम हुसैन का नारा भी यही था हाँ सही, कि मोरसियत तो मोरसियत एक्सेप्टेंस सही, नहीं थी बिल्कुल सही। बनु हाशिम को, बिल्कुल और सही। वहीं पे सारा मसला चला, जो भी नोक झोंक झगड़े मसाइल है। तो क्या हम अगर इसकी थोड़ी सी मुमासिलत देखना चाहें तो क्या हमें इसमें मुमासिलत नज़र आती है ना, कि जो हुसैनी मिशन था, यकीनन वही जमात मिशन, इस्लामी का जो बिल्कुल मिशन, अभी तक का हमने बिल्कुल चीज़ों को मिशन, पढ़ा है, बिल्कुल यही। तो वो पूरा उसके ऊपर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन कंप्रोमाइज़ किया कि एक बहुत बड़ा मसला ऐसा हो रहा था कि आपस में लड़ रहे थे, वो जो फतुहात हो रही थी वो रुक गई थी, आपस में मुसलमान लड़ने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, को रोकने के लिए, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, अच्छा आपको आपकी हद तक ठीक है, आइंदा नहीं होगा ये। उन्होंने इस शर्त के साथ की थी, ऐसे नहीं किया था कि अच्छा ठीक है आप बस इस्लाम वालेकुम जाए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा जी शराइत लिखी कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और वो सारे वो इस्लामी तरफ से जो होना चाहिए तो था मैं वो आपको नहीं। सपोर्ट करूंगा। तो फिर आप थोड़े अरसे के लिए चलो, जब तक आपकी ज़िंदगी आप जो है ना कर लें, चलो मुसलमान तो एक हो जाए, तो ये किया। लेकिन उसके बाद भी सूए इत्तफाक से वो नहीं हो सका, वो सारी बातें पसे पोई डाल दी गई, तो फिर वो हज़रत हसन फिर खड़े हुए, फिर